بلال صاحب، ہراسمنٹ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ایک نئی ٹرم ہے جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور اس کے ساتھ گیس لائٹنگ ایک اور نیو ٹرم ہے. اصل میں ہراسمنٹ کا ذہن میں یہ کانسیپٹ تھا کہ کسی نے آپ کو جسمانی طور پہ اگر چھیڑ دیا آپ کے کانسینٹ کے بغیر اور آپ کو کوئی وائلیشن، چھیڑنے میں کیا چیز شامل ہے؟ غیر ضروری جگہ پہ ہاتھ لگا دینا، آپ کو ڈسٹرب کر دینا، گھورنا ہراسمنٹ ہے. جی گھوری لگانا، بالکل، تاڑی لگانا، سٹیئر کرنا بھی آبویسلی ایسی چیز جو آپ کی باؤنڈریز کو بریچ کرتی ہے اور آپ کے کانسینٹ کے بغیر کیا جاتا ہے. اگر کانسینٹ ہو تو پھر ہراسمنٹ نہیں ہے. نہیں، تو کانسینٹ کے ساتھ تو پھر ہراسمنٹ نہیں ہے. پھر تو obviously it's a mutual decision to go ahead. تو پھر ڈاکٹر صاحب پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں بدلہ لینے کے لیے پہلے کانسینٹ دوں، پھر ویلکم کروں اور پھر کہوں کہ میرا تو کانسینٹ تھا ہی نہیں. یہ ایک اور کرائم ہے. اٹ از اندر کرائم. آبویسلی جب اس طرح کا کوئی سچویشن ہوتی ہے تو آپ کو اس کو کلیئر کرنا پڑتا ہے، آپ کو اس کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم جو ہراسمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ عام طور پہ رپورٹڈ کیسز میں یا سوشل میڈیا پہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ بازار چلتے یا کسی مارکیٹ میں یا کسی ریسٹورینٹ میں یا کسی بھی پرائیویٹ جگہ پہ یا پبلک پلیس پہ کوئی مرد عورت کو یا کوئی عورت، اب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مردوں کو بھی ہراس کیا جاتا ہے، لیکن فزیکل ہراسمنٹ کی بجائے جو ایموشنل ہراسمنٹ ہے وہ مرد اس کو زیادہ فیس کر رہے ہیں. ایموشنل ہراسمنٹ سے کیا مطلب؟ ایموشنل ہراسمنٹ جیسے آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ کی کال نہیں آپ نے کال نہیں اٹھائی تو آپ کو جو ہے ابیوز کیا گیا. اچھا، میں اس کو صرف بےزتی سمجھتا تھا کہ میری بےزتی ہوئی ہے. نہیں، دس از سائیکولوجیکل. اس کی وجہ سے آپ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوئے ہیں، آپ کو تھوڑا سا برا لگا ہے، آپ کو سیڈنس ہوئی ہے یا آپ کو تھوڑا اینگر یا اسٹریس فیل ہوا ہے، دیٹ از سم تھنگ وچ از ہراسمنٹ ٹو یو. تو ہراسمنٹ اب صرف فزیکل نیچر کی نہیں رہی. میرا خیال ہے فزیکل نیچر کی ہراسمنٹ زیادہ خواتین فیس کرتی ہیں، لیکن ایموشنل ہراسمنٹ جو ہے اٹ از گوئنگ آن بوتھ جینڈرز. یہ گیس لائٹنگ کا جو ایک لفظ آیا ہے اس کو ذرا بتائیے گا، یہ کیا چیز ہے؟ ایک کانسیپٹ ہے ہماری سائیکولوجیکل تھیوری کے مطابق. ہم جب کسی انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو لے کے، تو ہم اس کو کم کرنے کے لیے دوسرے کو اس کا مدعا بنا دیتے ہیں، دوسرے کے اوپر وہ بلیم گیم کر دیتے ہیں. اس میں سے ایک چیز جو ہے اس کو ہم گیس لائٹنگ کی فارم میں ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ جب انسان اپنی پاور، یعنی کہ میں اس کی مثال دوں، میرے سے ایک غلطی ہوئی، میرے سے چوری ہوئی جی، تو میں ذہن کو کہوں کہ یہ چوری اس لیے ہوئی ہے کیونکہ تم نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ یہ کرو، تو پھر تمہاری وجہ سے میں نے چوری کی ہے. یہ گیس لائٹنگ ہے. اس وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کی انگزائٹی اپنے کرائم کو لے کے کم ہو جائے گی. آپ کہیں گے میں نے تو مجبوری میں آ کے کیا ہے. آپ کے پاس ایک اسٹرانگ جسٹیفیکیشن اکارڈنگ ٹو یو وچ از ارریشنل وہ موجود ہوگی. تو گیس لائٹنگ یہ ہے کہ آپ اپنی پاور کا انڈیو استعمال کرتے ہیں، دوسرے کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو اپسیٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر ایکسٹرا آرڈینری ہر چیز کا بلیم ڈالتے ہیں اور اس کو سپریس کرتے ہیں اپنی پاور کی وجہ سے یا اپنی اتھارٹی کی وجہ سے. اس کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ یو آر نتھنگ، آئی ایم دا ایوری تھنگ. سو اس وجہ سے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، صرف ہسبینڈ وائف میں نہیں، اسٹوڈنٹ ٹیچر میں، ورک پلیس پہ سب سے زیادہ ہے. ورک پلیس میں ہر پروفیشن میں کوئی میرا خیال ہے ایسا پروفیشنل نہیں ہوگا جو یہ رپورٹ نہ کرے کہ اس کو گیس لائٹنگ یا ہراسمنٹ فیس نہیں کرنی پڑتی. ابھی ڈاکٹر صاحبہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود اور اتنی ماہر کنسلٹنٹ ہونے کے باوجود شی ہیز بین اے وکٹم آف ہراسمنٹ. میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا تھا کہ ونس 2 years بیک میں ایگزام کنڈکٹ کر رہی تھی اور میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑ لیا. میں نے اس کو کہا کہ بیٹا آپ کا پیپر جو ہے وہ کینسل ہوگا. میں نے اس کے ساتھ کوئی ابیوزو بیہیویئر نہیں کیا، جسٹ پٹ دا پیپر. اس میں نے کیونکہ آپ کی جاب ہے یہ کرنا ایز این انویجیلیٹر. ڈیفینیٹلی. اور اس کے بعد وہ لڑکی جو ہے وہ میرے پاؤں پڑ گئی، میرے ہاتھ اس نے پکڑ لیے کہ نہیں مجھے پلیز آپ ایک طرح، میرا دل نرم بھی پڑ گیا. لیکن اس کے بعد جب میں نے کہا کہ بیٹا آئی ایم ڈوئنگ مائی ڈیوٹی اور آئی کانٹ ہیلپ نہیں کر سکتی، ہیلپ یو آؤٹ، اس نے باقاعدہ اپنے ناخن جو ہے وہ میرے بازوؤں پہ اس طریقے سے باقاعدہ شی واز لائک میرے سے پلیڈ کر رہی ہے لیکن میرے بازوؤں پہ اس طرح سے ناخن مار رہی تھی وہ. اور جب میں وہاں سے باہر نکلی تو میں ہراس تھی، میں ایون شیور کر رہی تھی. میرے بازوؤں پہ ناخنوں کے نشان تھے، میرے پاؤں پہ ناخنوں کے نشان تھے کہ وہ بچی جو ہے اس نے بدلہ بھی لے لیا، اس نے مجھے جسمانی طور پہ زخمی بھی کیا اور یہ پورٹرے کیا کہ وہ مجھ سے پلیڈ کر رہی ہے. میں وقفے پہ جاؤں گا. آدمی آدمیوں کو ہراس کرتا ہے اس معاشرے میں، عورت عورت کو ہراس کرتی ہے، آدمی عورت کو، عورت آدمی کو ہراس کرتی ہے، اور سب سے زیادہ جو وکٹم بنتے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں جن کو کہ ہراس بھی کیا جاتا ہے، سیکچولی ابیوز بھی کیا جاتا ہے. اور اگر اس کے اوپر بات کریں تو پھر کرنے والا جو ہے وہ آگے سے اپنی جسٹیفیکیشنز بھی دیتا ہے اور اس پہ بھی گالیاں کھانی پڑتی ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، آپ نے ہمیں وکٹم بنایا. یہ معاشرہ کس بیماری کی طرف جا رہا ہے؟ واپس آئیے.